السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے فضل امین افریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں موٹیویشنل سپیکنگ۔ دوستو، آج میرا موضوع ہے آپ کی ایمانداری دوسروں کو ایماندار بنا دیتی ہے، اور اس موضوع کے لحاظ سے میں ایک خوبصورت واقعہ بیان کرتا ہوں، تو ہمارے ساتھ رہیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملے گا۔ ایک تاریخی اور مشہور واقعہ بیان کی جاتی ہے کہ گاندلا اتر پردیش کا ایک مشہور قصبہ ہے۔ تقریباً 1.5 صدی قبل وہاں پر مظفر حسین نامی ایک انتہائی خدا ترس عالم رہتے تھے۔ انہوں نے 7 حج پیدل کیے تھے۔ کلام الہی کو ترجمے کے ساتھ سنانے کا زبردست ملکہ تھا۔ مولوی صاحب خود بھی اچھی باتوں پر عمل کرتے اور دوسروں کو بھی ان پر عمل کرنے کی تاکید کرتے۔ پورے علاقے میں ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ وعدے کے پابند اور زبان کے سچے ہیں، چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ نہ وہ وعدہ خلافی کرتے اور نہ ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ 1866 کا ذکر ہے، جناب اپنے کنبے کے ساتھ گاندلا سے گنگوا جا رہے تھے۔ اس زمانے میں لوگ پیدل یا بیل گاڑیوں سے سفر کرتے تھے۔ ان کے خاندان کے لوگ بھی اس طرح نکلے۔ راستے میں ڈاکوؤں کا ڈر تھا۔ ایک سنسان جگہ پر ان کے قافلوں کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ حضرت نے جب محسوس کیا کہ ڈاکو حملہ کرنے والے ہیں تو اپنی گاڑی سے اتر کر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئے اور اس سے کہا، حملہ کرنے سے پہلے میری ایک بات سن لو۔ سردار نے پوچھا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں تمہارے ساتھ ایک معاملہ کرنا چاہتا ہوں۔ سردار نے پوچھا، کیا معاملہ کرنا چاہتے ہو؟ حضرت نے فرمایا، تمہیں روپیہ، پیسہ، زیور اور قیمتی سامان چاہیے تو تمہاری یہ غرض بغیر حملہ کیے بھی پوری ہو سکتی ہے۔ تم ہماری عورتوں کو مت چھیڑنا، نہ ہاتھ لگانا، ہم اپنا سارا قیمتی سامان تمہارے حوالے کر دیں گے۔ سردار رضامند ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک طرف بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب گھر والوں کے پاس آئے اور کہا، جس کے پاس جو زیور، پیسہ یا قیمتی سامان ہے مجھے دے دو، کوئی بھی چیز اپنے پاس نہ رکھو۔ عورتوں نے سب کچھ جمع کر کے مولوی صاحب کے حوالے کر دیا۔ وہ سارا ساسا لے کر سردار کے پاس گئے اور کہا، بھائی دیکھو، میں سب سامان لے آیا ہوں۔ سامان ان کے حوالے کرنے کے ساتھ ہی ڈاکوؤں کا شکریہ بھی ادا کیا کہ انہوں نے ان پر اعتبار کیا اور عورتوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ڈاکو سامان لے کر خوش ہو گئے اور مولوی صاحب کا قافلہ گنگوا کی طرف چل پڑا۔ یہ قافلہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ قافلے کی عورتوں میں سر پسر ہونے لگی۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ پہلے تو عورتیں ہچکچائے، لیکن جب مولوی صاحب نے سختی سے پوچھا تو ایک بی بی نے بتایا کہ فلاں لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی گلے کا ایک زیور کپڑوں کے نیچے چھپا لی تھی، اس لیے وہ میرے پاس بچ گئی ہے۔ یہ سنتی ہی مولوی صاحب نے گاڑی رکوائی اور نیچے اتر کر اس لڑکی سے کہا، بی بی یہ تو وعدہ خلافی ہے، ہم نے ڈاکوؤں سے وعدہ کیا تھا کہ سارا زیور اور مال انہیں دے دیں گے، اس لیے یہ زیور تو ان کا ہو چکا، لاؤ یہ مجھے دے دو، میں اسے ڈاکوؤں کو دے آؤں۔ اس نے ایک بیبی نے ہنسلی اتار کر مولوی صاحب کے حوالے کر دی۔ مولوی صاحب تیز قدموں سے واپس وہاں پہنچے جہاں ڈاکوؤں کو چھوڑا تھا۔ ڈاکوؤں نے مولوی صاحب کو تیزی سے اپنی طرف آتے دیکھا تو سمجھے کہ انہیں کہیں سے مدد مل گئی ہے اور وہ اپنا سامان لینے آ رہا ہے۔ اس خیال سے انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا، نہ میں تمہارا پیچھا کر رہا ہوں اور نہ میرا لڑنے کا ارادہ ہے، بلکہ تمہاری ایک امانت اٹھانے آیا ہوں۔ ہتھیار رکھ دو اور اپنی امانت مجھ سے لے لو۔ یہ کہہ کر حضرت ڈاکوؤں کے سردار کے پاس پہنچے اور اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، بھائی میں تم سے معافی مانگنے اور تمہاری امانت واپس کرنے آیا ہوں۔ ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنا تمام روپیہ، پیسہ اور زیور وغیرہ تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن افسوس کہ ایک بچی نے یہ ہنسلی اپنے کپڑوں میں چھپا لی تھی۔ تم یہ لے لو اور وعدہ پورا نہ کرنے پر جو قصور ہم سے ہوا ہے اس سے معاف کر دو۔ بچی سے نادانی میں یہ غلطی ہو گئی تھی۔
مولوی صاحب کی بات سن کر ڈاکو کا سردار حیران رہ گیا اور بولا، آپ مولوی مظفر حسین گاندلوی تو نہیں ہے؟ اس علاقے میں ان کے سوا کوئی اور تو ایسا سچا آدمی سننے ہی نہیں آیا۔ مولوی صاحب نے فرمایا، ہاں بھائی، مظفر حسین میرا ہی نام ہے۔ یہ سنتے ہی ڈاکو کا سردار رونے لگا اور مولوی صاحب کے قدموں میں گر کر کہنے لگا، مولوی صاحب، آج سے میں اس کام سے توبہ کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ دوسرے سارے ڈاکوؤں نے بھی اپنے اس کام اور سارے گناہوں سے توبہ کر لی اور مولوی صاحب کے قافلے سے لوٹی ہوئی ایک ایک چیز واپس کر دی اور عہد کیا کہ ہم نے آج تک جن لوگوں کو لوٹا ہے یا انہیں تکلیف دی ہے، انہیں تلاش کر کے ان سے چھینا ہوا سامان اور روپے واپس کر دیں گے یا ان سے معافی مانگیں گے۔ یہ کوئی قصہ نہیں ہے بلکہ ایک واقعہ ہے اور سچ ہے۔ ایمانداری ایک ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ لوگ تبلیغ سے اتنا متاثر نہیں ہوتے جتنا آپ کے کردار سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کسی کا حق مار رہے ہیں۔ دوسرا یہ یاد رکھیں کہ آپ نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، اور جس شخص کے ساتھ آپ نے بے ایمانی کی ہوئی ہے وہ آپ کی بخشش میں رکاوٹ بن جائے گا۔ آپ کی ایمانداری دوسروں کو ایماندار بنانے کا باعث بھی بنتی ہے۔ یاد رکھیں، نیکی کبھی نہیں مرتی۔ حدیث شریف ہے، ایماندار تاجر آخرت کے روز صالحین، صدیقین، شہداء اور انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔